الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مطففین کی آیات ہیں. اس میں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے اور ان کو وعیدیں سنائی ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں پچھلے 2-3 جمعوں میں کہہ چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کریں، دوسروں کا جو حق اپنے ذمہ واجب ہے اس میں کمی کرنے والے، جو وہ چاہے حق تجارت میں ہو پیدا ہوا ہو یا خاندانی معاملات میں پیدا ہوا ہو یا دوستوں اور پڑوسیوں کے حقوق ہوں، ان میں کمی کوتاہی کرنا، دوہرے پیمانے بنا لینا کہ اپنے لیے ایک اور پیمانہ اور دوسرے کے لیے اور پیمانہ، اپنا حق وصول کرنے کو تو ہر وقت تیار ہے لیکن دوسرے کا حق نہیں دیتے، ان کی مذمت فرما کر ان کے خلاف وعید بیان فرمائی. تو پہلی آیتوں کا میں ترجمہ پہلے کر چکا ہوں کہ بڑا سخت عذاب ہے ان کمی کرنے والوں کے لیے جو جب اپنا حق پورا لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں اور دوسرے کا حق دینا ہوتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. کیا ان کے دل پر کبھی یہ خیال نہیں گزرتا، کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ان کو ایک دن پیش ہونا ہے اللہ جل جلالہ کے پاس، ایک عظیم دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، رب العالمین کے سامنے. وہ ذات جو سارے جہانوں کی پروردگار ہے اس کے سامنے یہ لوگ جا کر کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر اپنے سارے اعمال کا ان کو جواب دینا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ کام ان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کلا کا جو لفظ ہے یہ ساتھ میں تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے کہ ہم تمہیں متنبہ کر رہے ہیں کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. جو لوگ فاسق و فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، کفر میں اور گناہوں میں مبتلا ہیں، تو ان کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا. اعمال نامہ سجین میں ہوگا. سجین کیا چیز ہے؟ لغوی اعتبار سے یعنی عربی زبان میں سجین کہا جاتا ہے قید خانے. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ مقرر فرمائی ہے جو زمین کے نیچے ہے اور اس کو سجین کہا جاتا ہے. تو وہ سجین ایسی چیز ہے کہ اس میں جب کوئی گناہگار یا کوئی کافر فاسق و فاجر مرتا ہے تو اس کو اس کی روح کو سجین میں رکھا جاتا ہے، اس قید خانے میں رکھا جاتا ہے، اور اس کا اعمال نامہ بھی اسی قید خانے میں ہوتا ہے. تو فاسقوں اور فاجروں کا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے، وہ قید خانہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کے لیے بھی مقرر کیا ہوا ہے اور ان کے اعمال ناموں کے لیے بھی مقرر فرمایا. پھر فرمایا وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا کہ سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، ایسی کتاب ہے جس پر مہر لگی ہوئی ہے، جو لکھی ہوئی ہے اور مہر لگی ہوئی ہے. یعنی اس کتاب کے اندر ان گناہگاروں کے تمام اعمال کی پوری فہرست موجود ہے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا گناہ کیے تھے اور کس طرح کفر کا یا شرک کا یا معصیتوں کا ارتکاب کیا تھا. وہ سارا اعمال نامہ لکھا ہوا موجود ہے سجین کے اندر. اور پھر فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، وہ دن جب آئے گا جس میں سجین کے اندر یہ لوگ پہنچے ہوئے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس دن بڑا سخت عذاب ہوگا جھٹلانے والوں کو. کس دن جھٹلانے والوں کو؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کو اور حشر کے دن کو جھٹلاتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن کریم میں آیا دوسری جگہ کہ کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہ ہماری زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا. آخرت میں کوئی چیز نہیں ہے اور بس جو کچھ بھی اس میں زندگی کے اندر ہم کر رہے ہیں اسی میں زندہ ہیں، اسی میں مریں گے اور دوبارہ ہم کو اٹھا کر کسی اور عالم میں نہیں لے جایا جائے گا. تو وہ تکذیب کرنے والے، وہ آخرت کو جھٹلانے والے، وہ اس دن ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا اور بڑا افسوس ہے ان لوگوں پر جو تکذیب کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں. اب ذرا یہاں سمجھ لیجیے کہ جھٹلانے کے دو معنی ہیں. ایک جھٹلانے کے معنی تو یہ ہے کہ آدمی عقیدے کے طور پر جھٹلائے کہ بس بھائی یہ زندگی تو بس یہیں ختم ہو جائے گی اور دنیا کے اندر جو کچھ ہم نے کر لیا وہ کر لیا، یہیں پر زندہ ہیں، یہیں پر مریں گے، قبر میں چلے جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی دنیا میں دوسری آخرت کی زندگی نہیں آنے والی. بعض کفار جو ہے وہ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ فضول بات ہے اور ورنہ انسان جو مرتا ہے تو مر جاتا ہے، بس اس کے بعد دوسری زندگی نہیں آنے والی. ایک تو تکذیب یہ ہے جو عقیدے کی تکذیب ہے. ایک تکذیب وہ ہے کہ جو عقیدے کی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اس سے پوچھے بھائی آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو کہے گا کہ ہاں رکھتا ہوں، لیکن کبھی زندگی میں خیال نہیں آتا اپنے اعمال کے وقت میں، اپنی زندگی گزارنے کے وقت میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ہم عالم آخرت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے. تو یہ دل میں کبھی تصور ہی نہیں آتا. بس کھائے پیے جا رہے ہیں اور کما رہے ہیں حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، جو بھی جس طرح بھی پیسے مل جائیں وہ حاصل ہو جائیں، رشوت سے ہو جائیں، سود سے ہو جائیں، بدعنوانی سے ہو جائیں، کسی طرح ہو جائیں. کبھی خیال نہیں آتا کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو یہ بھی ایک عملی تکذیب ہے، اللہ بچائے، یہ بھی ایک عملی جھٹلانا ہے ایک طرح سے.
ایک مرتبہ مجھ سے ایک صاحب جو مسلمان تھے اور انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور جو ایمان مفصل ہے نا، ایمان مفصل جب آدمی پڑھتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے سارے رسولوں پر، اور بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر. یہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا ایمان مفصل. لیکن مجھ سے پوچھنے لگے کیا آپ کو یقین ہے واقعی کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور آخرت کا وقت آئے گا اور جنت آئے گی یا جہنم آئے گی؟ میں نے کہا بھائی اگر یہ یقین نہ ہوتا تو ہم مسلمان کیسے ہوتے؟ اگر آپ نے یہ کلمہ پڑھا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا کھول کھول کر، اس میں کوئی ابہام، کوئی اجمال نہیں ہے، اور آج تک انسان اور اس کی سائنس یہ پتہ نہیں لگا سکی کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. لیکن جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھائی گئی جنت بھی جہنم بھی، وہ ذات جس کے بارے میں کفار بھی مانتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، کبھی آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ کر آیا ہوں، جنت بھی دیکھ کر آیا ہوں، جہنم بھی دیکھ کر آیا ہوں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا. وہ مخبر صادق ہے، وہ خبر دے رہے ہیں کہ میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. تو اس کے بعد کوئی شک شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر کہو کہ بھئی کلمہ پڑھتے ہو، کہ ہاں پڑھتا ہوں، ایمان مفصل پر ایمان ہے، لیکن دل میں خیال نہیں آتا کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، وہ تکذیب کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر تلاوت کی جاتی ہیں جن میں ہم نے صاف صاف کھول کر بتایا ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری زندگی کیسے آنے والی ہے، تو جواب میں کہتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ تو پچھلے لوگوں نے بنا رکھی ہیں کہانیاں، پرانے لوگوں نے، اور حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے. حقیقت تو وہ کہتے ہیں کہ سائنس کو ابھی تک پتہ نہیں چلا مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، لہذا ہم اس کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو آگے پھر فرماتے ہیں بارے تعالیٰ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسی بات نہ کرنی چاہیے، اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد نے زنگ لگا دیا ہے. وہ برے اعمال کرتے کرتے غفلت کے عالم میں آخرت کو بھول کر، اللہ تعالیٰ کو بھول کر، وہ نہ گناہ کیے جا رہے ہیں، تو گناہ ہوتے ہوتے ان کے دل پر زنگ لگ گیا ہے. زنگ لگ گیا ہے اس واسطے وہ کبھی بھی حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے. ایک حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب قرآن کریم یا حدیث میں دل کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ لوتھڑا نہیں ہوتا جو دل میں، دل کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اس دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف قوت پیدا کی. وہ لطیف قوت جو ہے وہ انسان کے اندر جذبات پیدا کرتی ہے، خیالات پیدا کرتی ہے، اور ان جذبات اور خیالات اور کے ذریعے پھر انسان اپنی زندگی میں کام کرتا ہے. تو یہ نقطہ جو لگتا ہے یہ اس لطیف قوت کے اوپر لگتا ہے جو دل کے ساتھ وابستہ ہے. جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ.
اگر وہ اس گناہ سے بعد میں توبہ کر لے، استغفار کر لے، ندامت ہو جائے اس کو کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو ہٹا دے. لیکن اگر توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، نادم نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، پشیمان نہ ہو، بلکہ کیا جا رہا ہے تو دوسرا گناہ بھی کر لیا تو دوسرا نقطہ لگ جائے. اور دوسرے کے بعد اگر چلو توبہ کر لے تو وہ دونوں نقطے ختم ہو جائے. لیکن توبہ نہیں کی، کیے جا رہا ہے، تیسرا نقطہ لگ جائے گا. تیسرا گناہ کرے گا تو تیسرا نقطہ لگ جائے گا، یہاں تک کہ وہ سیاہ نقطے اس کے پورے دل کو گھیر لیں گے. اسی کا نام زنگ ہے، جس کو قرآن کریم نے یہاں اس صورت میں زنگ سے تعبیر کیا. بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے کاموں نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا. اب اگر فرض کرو زنگ لگ جائے، ایک آئینہ ہے، شفاف آئینہ ہے، اس پر زنگ لگتا چلا جائے، زنگ لگتا چلا جائے، زنگ لگتا چلا جائے، تو آخر میں اس کی جو صفت ہوتی ہے کہ کوئی عکس اس میں داخل ہو، وہ عکس داخل نہیں ہو سکتا زنگ کی وجہ سے. تو اسی طرح جب انسان بد اعمالیوں میں، گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں تو دل کے اوپر ایک زنگ لگ جاتا ہے. زنگ لگنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اچھی طرف دل مائل نہیں ہوتا، جو کوئی آدمی سمجھائے بھی تو سمجھ میں بات نہیں آتی. تو ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے. اس کی وجہ سے پیغمبر آتے ہیں، وہ آ کر ان کو سمجھاتے ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. انبیاء کرام آتے ہیں، حق کے داعی آتے ہیں، مبلغ آتے ہیں، مگر ان کے دل میں بات نہیں اترتی، اس واسطے کے دل پر ان کی بدعمالیوں نے زنگ لگا دیا. لیکن اگر فرض کرو کسی وقت بندہ زنگ لگا ہوا ہے اس کے دل پر گناہوں کا، مسلسل گناہ کیے جا رہا ہے، یہاں تک کہ دل پر زنگ لگ گیا. اگر کسی وقت میں اس کو تنبہ ہو جائے اور کچھ ندامت پیدا ہو کہ بھئی میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، گناہوں کو اختیار نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ یہ زنگ بھی اتار دے. پھر وہ قلب جو ہے پھر ایک شفاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے اور اس صورت میں بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، حقیقت واضح ہونے لگتی ہے، دل جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر غفلت میں آدمی گناہ کیے جائے اور کبھی خیال نہ آئے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اللہ بچائے پھر زنگ لگ گیا. اب کتنی ہی اس کو باتیں سمجھاتے رہو دل میں نہیں اترتی. تو اس واسطے فرمایا کہ ان کے دلوں پر رنگ لگ چکا ہے. اس واسطے جب پیغمبر کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہ بات ان کے دل میں نہیں اترتی. کہتے ہیں تو پرانوں کی کہانیاں ہیں. اور فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ایسے لوگ جو ہیں جن کے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے، توبہ سے اس زنگ کو انہوں نے نہیں مٹایا، تو اس دن قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالی سے محجوب ہوں گے، یعنی اللہ تعالی کی زیارت سے محروم ہوں گے. جو صحیح العمل ہے، نیک کام کرنے والے ہیں، مومن ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں، ان کو جنت کی ساری نعمتوں کے ساتھ ایک عظیم نعمت جو ساری نعمتوں پر بھاری ہوگی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب جنت میں لوگ پہنچ جائیں گے تو ہر طرح کی نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی اور ہر طرح کے عیش و آرام میں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندو، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا جنت کا اور اس کی نعمتوں کا، وہ ساری تمہیں پہنچ گئی؟ وہ کہیں گے کہ اللہ
اتنی نعمتیں پہنچ گئی ہے کہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ پوچھا اور کچھ چاہیے، اور کوئی چیز چاہیے؟ کہیں گے کہ بار الہ، آپ نے تو اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور ایسے عیش و آرام میں رکھا ہے کہ اور کوئی نعمت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کیا مانگے۔ کہا کہ نہیں، ایک اور نعمت ہے جو ابھی میں نے تمہیں نہیں دی اور میں اب وہ دینا چاہتا ہوں، اور اس وقت باری تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اور اہل جنت اس دیدار کی لذت، باری تعالیٰ کے دیدار کی لذت ایسی ہوگی کہ سارے اہل جنت یہ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی نعمت کو جتنی آپ نے نعمتیں دی ہیں ساری ہیچ در ہیچ ہیں، اور یہ آپ کے دیدار کی لذت اتنی زبردست ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ تو یہ انعام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح ہوگا جیسے تم 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، 14ویں کا چاند آسمان پر ہے تو جو شخص جہاں ہے اسے آرام سے نظر آ رہا ہے۔ ایک چیز اگر سامنے ہو اور کروڑوں اربوں انسانوں کا مجمع ہو تو سب ایک دوسرے کے لیے پردہ بن جاتے ہیں، جو پیچھے کے لوگ ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے پوری طرح جو سامنے کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن چاند ایسی چیز ہے کہ کروڑوں نہیں اربوں آدمی بھی جمع ہو جائیں، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہوگا۔ تو فرمایا کہ باری تعالیٰ کی زیارت اس طرح ہوگی کہ جیسے کہ تم 14ویں رات میں 14ویں کا چاند دیکھتے ہو اور اس میں کوئی دھکا پیل نہیں ہوتی، ہر ایک شخص اپنی جگہ پر دیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت بھی اس طرح ہو، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جنت میں حاصل ہونے والی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو گنہگار ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہیں، جن کے دل پر زنگ لگ چکا ہے، یہ اس رحمت سے محروم ہوں گے، باری تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکیں گے، باری تعالیٰ کے۔ ثم انہم لصالو الجحیم، اور پھر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور کہا جائے کہ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج یاد دلا رہے ہیں، زندگی میں بندے کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ سب واقعے پیش آنے والے ہیں۔ تو جو لوگ دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں، وہ اس انجام کو یاد رکھیں کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے اور اس میں ان کو شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو یاد دلا کر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اگر اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے تو جو کچھ حقوق ہم نے تمہارے اوپر عائد کیے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہوں چاہے وہ بندوں کے ہوں، ان حقوق کو پورا ادا کرو۔ اس میں ذرہ برابر کوتاہی کرو گے تو اس انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں ان تمام حقوق اور فرائض کو اپنے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔